حویلی میں شادی کا ہنگامہ اب تھم چکا تھا۔ مہمان جا چکے تھے اور ہر طرف گلاب اور موتیے کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ یہ زارون سکندر کی شادی کی رات تھی، شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی۔ زارون اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن مگر ایک اطمینان تھا۔ وہ مناہل کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے یہ ارینج میرج ہوئی تھی، مگر خاندان کی سب سے حسین لڑکی اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ کمرے کی جانب رواں ہی تھا کہ راہداری میں کھڑے ایک سائے نے اس کے قدم روک لیے۔ یہ دانیال تھا، اس کا کزن اور بہنوئی۔ مبارک ہو زارون۔ دانیال نے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب سا زہر تھا۔ آخر کار تم نے وہی کیا جو خاندان چاہتا تھا۔ زارون نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شکریہ دانیال۔ ویسے دانیال نے بات کا رخ موڑا۔ اس کے لہجے میں ہمدردی کا ڈرامہ تھا۔ مجھے افسوس ہے یار، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں ہوئی، مگر اب چونکہ وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ زارون کی پیشانی پر بل پڑی۔ کیا مطلب؟ کس بارے میں؟ دانیال قریب ہوا اور رازدارانہ لہجے میں بولا، مناہل وہ ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھتے ہو زارون۔ تم جانتے ہو وہ اس شادی کے لیے کیوں مانی؟ صرف تمہارے پیسے کے لیے۔ اس کا چکر تو یونیورسٹی میں کسی اور لڑکے کے ساتھ تھا، اور تم تو جانتے ہو اتنے حسن والے لوگ پھر کسی ایک کے کہاں رہتے ہیں۔ مگر جب اسے پتہ چلا کہ زارون سکندر کا رشتہ آیا ہے تو اس نے تمام تعلق ختم کر دیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم 10 غریب لڑکوں سے بھی زیادہ اچھی زندگی دے سکو گے اسے۔ زارون کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی۔ دانیال نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ میرے پاس ثبوت بھی تھے، مگر میں نے ڈیلیٹ کر دیے تاکہ گھر میں فساد نہ ہو۔ آپ کو یقین نہ آئے تو میں وہ ثبوت دوبارہ ریکور کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ لڑکی بہت شاطر ہے۔ زارون یہ تمہیں لوٹنے آئی ہے، محبت کرنے نہیں۔ اس کے لیے تم صرف ایک ATM مشین ہو، ذرا احتیاط کرنا۔ دانیال نے زارون کے کندھے پر تھپکی دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اپنے پیچھے شک کا ایک ایسا طوفان چھوڑ گیا جس نے زارون کے مان کو راکھ کر دیا تھا۔ زارون کا خون کھول رہا تھا، اس کی مردانہ انا کو چوٹ لگی تھی۔ پیسہ؟ زارون نے مٹھی بھینچی۔ میں تو امی سے کہہ رہا تھا، لڑکیاں بھروسے کے قابل نہیں۔ تم نے مجھے بیچا ہے مناہل۔ جو راستہ بھٹکی ہو تم، اس کی سزا تمہیں ضرور دوں گا میں۔ مناہل گھونگھٹ نکالے بیڈ کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ زارون کو پسند کرتی تھی اور آنے والی زندگی کے حسین خواب بن رہی تھی۔ دروازہ کھلا۔ مناہل نے سوچا تھا کہ زارون مسکراتا ہوا آئے گا، کوئی پیار کی بات کرے گا، مگر دروازہ بند ہونے کی آواز اتنی زوردار تھی کہ وہ دہل کر رہ گئی۔ زارون کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ نفرت کے شعلے تھے۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور مناہل کا گھونگھٹ اتنی بے دردی سے اٹھا کہ مناہل کی گردن میں بل پڑ گیا۔ آہ! مناہل نے تکلیف سے اسے دیکھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ زارون؟ زارون مت کہو۔ زارون نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ تم جیسی لالچی اور گھٹیا لڑکی کے منہ سے میرا نام اچھا نہیں لگتا۔ مناہل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زارون نے اس کا بازو دبوچ لیا اور اسے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتارا۔ ڈرامے بند کرو مناہل، مجھے سب پتہ چل چکا ہے، تمہارا وہ یونیورسٹی والا معاشقہ اور تمہارا مجھے صرف دولت کے لیے پھنسانا۔ میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ تم میں کوئی خامی ضرور ہوگی، جسے چھپانے کے لیے تم سب کے سامنے اچھی بنتی رہتی ہو۔ وہ ایک بزنس مین تھا، جذبات سے آری نفع نقصان کو تولنے والا۔ کھرے اور کھوٹے کا معیار اس کے آگے کچھ اور تھا۔ مناہل رو پڑی۔ یہ جھوٹ ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی کسی سے… بس! زارون نے دھاڑ کر اسے چپ کروایا۔ آنسو مت بہاؤ، یہ میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ سن لو مناہل، تم اس گھر میں میری بیوی بن کر آئی ہو، مگر اس کمرے میں تمہاری حیثیت صرف ایک قیدی کی ہے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا کیونکہ اس سے میری خاندان کی عزت خراب ہوگی، لیکن میں تمہیں کبھی بیوی کا درجہ بھی نہیں دوں گا۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بیڈ میرے لیے ہے، تمہاری جگہ… اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، وہاں ہے، یا پھر زمین پر۔ آج کے بعد تم مجھ سے دور رہو گی، نہ تم مجھ سے بات کرو گی نہ میرے قریب آؤ گی۔ تمہیں صرف اس پیسے سے پیار تھا نا؟ پیسہ ملے گا مگر عزت اور محبت کبھی نہیں ملے گی۔ زارون نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور خود بیڈ پر لیٹ کر دوسری طرف رخ کر لیا۔ مناہل وہیں قالین پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے سارے خواب، ساری خوشیاں چند لمحوں میں کرچی کرچی ہو گئی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر دانیال نے کیا زہر گھولا ہے، مگر وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی سہاگ رات اب ایک عذاب رات بن چکی ہے۔ وہ ساری رات زمین پر بیٹھی اپنے نصیب پر روتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ کرتے کرتے کئی مہینے یوں ہی نکل گئے، مگر مناہل کے لیے جیسے سب تھم گیا تھا۔
حویلی میں سب اسے چھوٹی بیگم کہتے تھے، مگر زارون کے کمرے میں وہ ایک انچاہی بوجھ تھی۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی، زارون کے کپڑے نکالتی، ناشتہ بناتی، مگر زارون اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں خود کو مگن رکھتی تاکہ کسی کو اس کے دکھ کا پتہ نہ چلے۔ اور دانیال، وہ اکثر موقع کی طاق میں رہتا، کبھی مناہل کو اکیلا دیکھ کر کوئی ذو معنی جملہ کس دیتا، کبھی اسے گھورتا۔ مناہل اسے ڈرتی تھی اور اسے نظر انداز کرتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ دانیال کی نیت کتنی خراب ہے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑ رہی تھیں۔ مناہل ابھی کچن سے فارغ ہو کر آئی تھی۔ اس کی طبیعت آج صبح سے ہی کچھ بھوجل تھی۔ جسم میں ہلکا ہلکا درد تھا جو شاید آنے والے بخار کا پیش خیمہ تھا، مگر اس نے اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے زارون کے کپڑے استری کر کے بیڈ پر رکھ دیے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور زارون باہر نکلا۔ وہ سفید شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جو اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ مناہل جو بیڈ شیٹ درست کر رہی تھی، ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی، مگر بدلے میں اسے صرف سرد مہر مل رہی تھی۔ زارون نے آئینہ دیکھتے ہوئے اپنی ٹائی اٹھائی اور گلے میں ڈالی۔ وہ جلدی میں لگ رہا تھا، شاید کوئی اہم میٹنگ تھی۔ اس نے ٹائی کی گرہ لگانے کی کوشش کی، مگر شاید دھیان بٹا ہوا تھا یا جلدی تھی، گرہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہی تھی۔ اف! زارون نے جھنجھلا کر ٹائی کھینچی۔ مناہل نے ہمت مجتمع کی۔ وہ جانتی تھی کہ زارون اس کا قریب آنا پسند نہیں کرتا، مگر وہ اپنی بیوی ہونے کا فرض نبھانا چاہتی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ میں کر دوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ زارون نے آئینے کے ذریعے اسے دیکھا۔ مناہل نے سادہ سا گلابی سوٹ پہن رکھا تھا، چہرے پر بلا کی معصومیت تھی اور آنکھوں میں ڈر اور محبت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ زارون انکار کرنا چاہتا تھا، اسے دور دھتکارنا چاہتا تھا، جیسا کہ وہ پچھلے 5 ماہ سے کر رہا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے زارون کو خاموش کر دیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ہاتھ نیچے کر لیے، جو کہ اس بات کی اجازت تھی کہ ہاں کر دو۔ مناہل کے چہرے پر ہلکی سی چمک آ گئی۔ وہ زارون کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا قد زارون کے کندھے تک آتا تھا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے زارون کی ٹائی کو چھوا۔ فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ مناہل کی سانسوں کی مہک اور زارون کے مہنگے کلون کی خوشبو ایک ہو رہی تھی۔ مناہل پوری توجہ سے گرہ لگا رہی تھی، جبکہ زارون کی نظریں مناہل کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کی لمبی پلکیں، گلابی ہونٹ اور ماتھے پر آئی ہوئی ایک آوارہ لٹ۔ زارون کو لگا جیسے اس کا دل اس کے سینے سے نکل کر مناہل کے قدموں میں گرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر کا عشق جاگ اٹھا۔ وہ بھول گیا کہ یہ لالچی لڑکی ہے۔ اسے صرف یہ یاد رہا کہ یہ مناہل ہے، اس کی بیوی۔ مناہل نے گرہ ٹھیک کر کے سر اٹھایا تو اس کی نظر زارون کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ زارون اسے ایک عجیب سے انہماک اور وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں سختی نہیں تھی، بلکہ ایک طلب تھی۔ مناہل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر زارون نے غیر ارادی طور پر اس کی کلائی تھام لی۔ مناہل! زارون نے سرگوشی کی۔ اس کا ہاتھ خود بخود اٹھا اور مناہل کے چہرے پر آ رہی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس مناہل کی گال پر جلتی ہوئی آگ کی طرح محسوس ہوا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وقت تھم گیا تھا۔ زارون کا چہرہ آہستہ آہستہ مناہل کی طرف جھک رہا تھا۔ مناہل نے آنکھیں موند لیں۔ وہ اس قربت کے سحر میں کھو چکی تھی، مگر عین اسی لمحے زارون کے دماغ میں دانیال کی آواز گونجی۔ یہ لڑکی بہت اچھی اداکارہ ہے زارون۔ یونیورسٹی میں اس کا افیئر تھا۔ یہ تمہیں صرف پیسے کے لیے پھنسا رہی ہے۔ زارون کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ٹھنڈا پانی مار دیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ اس کے چہرے کی نرمی فوراً سختی میں بدل گئی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ اس نے خود کو ملامت کی۔ یہ سب ڈرامہ ہے۔ یہ مجھے لبھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ میں پگھل جاؤں۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے مناہل کا ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ مناہل ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ زارون! دور رہو مجھ سے۔ زارون نے اپنی ٹائی کو سختی سے درست کیا۔ اس کا لہجہ اب برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ میں نے تمہیں اجازت دی تھی ٹائی ٹھیک کرنے کی، میرے قریب آنے کی؟ نہیں، اپنی یہ معصومیت اور یہ ادائیں کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھو۔ مجھ پر یہ جادو نہیں چلے گا۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایک پل پہلے جو شخص محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اب وہی شخص نفرت اگل رہا تھا۔ میرا یقین کریں زارون، میں نے کوئی اداکاری نہیں کی۔ مناہل نے صفائی دینی چاہی۔ بس! زارون نے اپنا کوٹ اٹھایا۔ مجھے مزید جھوٹ نہیں سننے، اور اس وقت یہ رونا دھونا بند ہونا چاہیے۔ مجھے تمہاری یہ منحوس شکل روتے ہوئے بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، مگر دل کا درد اس سے کہیں زیادہ تھا۔ یا اللہ! یہ کیسا امتحان ہے؟ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ وہ پگھلتے کیوں نہیں؟ وہ میری آنکھوں میں سچائی کیوں نہیں دیکھتے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ شام تک اس کی یہ جسمانی تکلیف اسے کس موڑ پر لے جائے گی۔
حویلی کے در و دیوار پر رات کی سیاہی چھا چکی تھی، مگر مناہل کی زندگی میں اندھیرا اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ آج اسے زارون کے نکاح میں آئے 5 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 5 مہینوں میں اس نے سہاگ کے سرخ جوڑے سے لے کر گھر کے کام کاج والے سوتی کپڑوں تک کا سفر طے کر لیا تھا، مگر زارون کے دل تک کا سفر طے نہ کر سکی تھی۔ آج صبح سے ہی مناہل کی طبیعت ناساز تھی، جسم ٹوٹ رہا تھا اور ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ شاید پچھلی رات دیر تک لان میں ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھونے کی وجہ سے اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ صفیہ بیگم، زارون کی والدہ، نے اسے دوا تو دی تھی، مگر آرام کا وقت نہیں ملا تھا۔ رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا اور زارون گھر آ چکا تھا۔ کچن میں کھڑی مناہل کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ٹرے میں زارون کا کھانا اور بلیک کافی رکھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چاہ رہا تھا۔ ہمت کرو مناہل، اس نے خود کو دلاسا دیا۔ اگر زارون کو وقت پر کافی نہ ملی تو وہ پھر کوئی تانا دیں گے، پھر اپنی نفرت کا اظہار کریں گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی۔ ٹرے کا وزن اس کے ناتواں وجود پر پہاڑ جیسا لگ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہر سیڑھی چڑھتے ہوئے اسے لگتا تھا کہ اب وہ گر جائے گی، مگر شوہر کی ناراضگی کا خوف اسے گرنے نہیں دے رہا تھا۔ دوسری منزل کی راہداری میں سناٹا تھا۔ دانیال کا کمرہ زارون کے کمرے سے پہلے آتا تھا۔ مناہل کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ نظریں جھکا کر تیزی سے گزر جائے، مگر آج اس کی رفتار بہت دھیمی تھی۔ خوش قسمتی سے راہداری خالی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے زارون کے کمرے کے دروازے تک پہنچی اور کوہنی سے دروازہ دھکیلا۔ کمرے کے اندر کا ماحول خنک تھا۔ زارون صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے گرے رنگ کا ٹراؤزر اور سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ اس نے مناہل کی آمد پر سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مناہل نے بمشکل چلتے ہوئے ٹرے میز پر رکھی۔ کپ کی ہلکی سی آواز پر زارون نے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنی دیر کیوں کر دی؟ زارون کی آواز میں وہی روایتی سرد مہری اور غصہ تھا۔ میں کب سے کافی کا انتظار کر رہا تھا، تمہیں پتہ ہے نا مجھے انتظار پسند نہیں۔ مناہل نے لب بھینچ لیے۔ اس کا حلق کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ میری طبیعت کچھ بہانے مت بناؤ۔ زارون نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے میز پر پڑکا۔ تمہارے پاس ہر غلطی کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، طبیعت خراب ہے یا مظلومیت کا ڈرامہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مناہل کے قریب آیا۔ مناہل کو اس کے قریب آنے سے خوف محسوس ہوا، لیکن اس وقت بخار کی شدت اتنی تھی کہ وہ پیچھے ہٹنے کی سکت بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس کا چہرہ بخار سے تمتما رہا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ زارون نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، مگر اس کی نفرت کی اینک نے اسے بخار کی سرخی کے بجائے بناوٹ دکھایا۔ دانیال کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج گئے۔ یہ لڑکی بہت اچھی اداکارہ ہے زارون۔ تمہارے یہ ڈرامے مجھ پر اثر نہیں کریں گے مناہل، زارون نے حقارت سے کہا۔ تمہارے اور اس گھر کی ملازمہ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ تم سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کم از کم وفادار تو ہیں۔ میرے لیے تم ٹکے کی اہمیت نہیں رکھتی۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے۔ جسمانی تکلیف ایک طرف، یہ الفاظ اس کی روح کو زخمی کر رہے تھے۔ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ مناہل نے لڑکھڑاتی زبان سے پوچھا۔ میں نے کون سی بے وفائی کی ہے؟ میں تو اپنی زبان بند رکھو۔ زارون کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے غصے میں مناہل کا بازو پکڑا۔ اس کا ہاتھ گرم تھا، مگر زارون نے اسے نظر انداز کر دیا۔ مجھے تمہاری افواج سے بھی چڑ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کافی رکھ کر دفع ہو جایا کرو۔ یہاں کھڑی ہو کر میرے سامنے مظلوم بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ زارون نے اسے جھٹکا دیا۔ مناہل جو پہلے ہی کمزور تھی اسے دھکے کی تاب نہ لا سکی اور لڑکھڑا کر دروازے کی چوکھٹ سے جا ٹکرائی۔ آئندہ لیٹ مت آنا، مجھے کوئی بھی ڈرامہ نہیں چاہیے، زارون نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور دروازہ اس کے منہ پر زور سے بند کر دیا۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد مناہل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے جو بخار کی تپش سے فوراً خشک ہو رہے تھے۔ اللہ مجھے ہمت دے۔ اس نے قدم اٹھانے کی کوشش کی، مگر زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے سیاہی چھانے لگی۔ وہ دیوار کے سہارے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا وجود اب اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وہیں قالین پر بے سدھ ہو کر گر گئی۔ راہداری کے دوسرے سرے پر دانیال اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ زارون کا چلانا، مناہل کا رونا اور پھر اسے دھکے دے کر نکالنا، یہ سب اس کے لیے تسکین کا باعث تھا۔ بیچاری مناہل۔ دانیال نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے سرگوشی کی۔ غلط بندے سے شادی کر لی تم نے۔ قدر تو تمہاری صرف دانیال کر سکتا تھا۔ جب اس نے مناہل کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آ گئی۔ وہ فوراً سگریٹ پھینک کر اس کی طرف بڑھا۔ مناہل، اس نے قریب جا کر اسے پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ دانیال نے جھک کر اسے دیکھا۔ وہ مکمل بے ہوش تھی۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ دانیال کی نظریں اس کے معصوم اور بخار سے تپتے چہرے پر جم گئیں۔ اتنا بخار؟
اس نے مناہل کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس کی نیت تیمارداری کی نہیں تھی۔ زارون تو واقعی بے وقوف ہے، اتنا حسین تحفہ ٹھکرا رہا ہے۔ چلو اس کی بے وقوفی میرا فائدہ۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، رات کا وقت تھا اور سب اپنے کمروں میں تھے۔ دانیال نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مناہل کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ اس کے دماغ میں گندگی بھر چکی تھی۔ اسے مناہل کو ہسپتال لے جانا چاہیے تھا یا گھر والوں کو بلانا چاہیے تھا، مگر وہ قدم بڑھاتا ہوا اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ آج تم میری ہو جاؤ گی مناہل۔ دانیال کے لبوں پر خبیثانہ مسکراہٹ تھی۔ اور صبح سب یہی سمجھے گے کہ تم اپنی مرضی سے میرے کمرے میں آئی تھی۔ زارون تو پہلے ہی تم پر شک کرتا ہے۔ کل صبح وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا اور پھر تم صرف میری ہوگی۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ دانیال سمجھ رہا تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، مگر وہ غلط تھا۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑا ایک شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ سعد تھا، زارون کا سب سے چھوٹا بھائی، جو ابھی ابھی لائبریری سے پانی پینے نکلا تھا۔ سعد کی عمر کم تھی، مگر سمجھ بوجھ میں وہ زارون سے زیادہ تیز تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ بھابھی بے ہوش ہوئیں اور پھر دانیال بھائی نے انہیں اٹھایا۔ یہ انہیں اپنے کمرے میں کیوں لے گئے؟ سعد کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ بھائی کا کمرہ تو سامنے ہے، یہاں ہسپتال لے جاتے۔ دانیال بھائی کی نیت۔ سعد کو دانیال کی نظریں ہمیشہ سے عجیب لگتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ بھابھی کس طرح دانیال سے کترا کر گزرتی تھی۔ نہیں، یہ غلط ہے، بھابھی خطرے میں ہے۔ سعد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر زارون کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جانتا تھا کہ زارون بھائی بھابھی سے ناراض رہتے ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زارون بھائی اپنی عزت پر وار برداشت نہیں کریں گے۔ سعد نے زارون کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ بھائی، دروازہ کھولیں، جلدی! اندر زارون ابھی غصے میں ٹہل رہا تھا کہ دروازے پر یہ ہنگامہ سن کر چونک گیا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے جھنجھلا کر دروازہ کھولا۔ سامنے سعد کھڑا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا بدتمیزی ہے سعد؟ زارون نے ڈانٹا۔ بھائی، بھابھی، سعد ہانپ رہا تھا۔ بھابھی باہر بے ہوش ہو گئی تھی۔ زارون کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ تو میں نے کہا تھا نا ڈرامے باز ہے، جا اٹھا کر اسے اس کے کمرے میں ڈال دو۔ نہیں بھائی، سعد نے زارون کا بازو پکڑ لیا۔ دانیال بھائی انہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے ہیں اور انہوں نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بھائی، جلدی چلیں۔ یہ سننا تھا کہ زارون کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا کہا؟ زارون کی آنکھوں میں جو غصہ پہلے مناہل کے لیے تھا، وہ اب ایک خوفناک طوفان بھر کر دانیال کی طرف مڑ گیا۔ دانیال کے کمرے میں؟ اس کی رگوں میں خون کھولنے لگا۔ وہ بھلے مناہل کو پسند نہیں کرتا تھا، اسے بد کردار سمجھتا تھا، مگر وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نام کی عزت تھی، اور دانیال ایک غیر مرد اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اگر اس نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا۔ زارون دھاڑا تھا۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح کمرے سے باہر بھاگا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے پوری راہداری گونج اٹھی۔ آج زارون سکندر کا وہ روپ سامنے آنے والا تھا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ زارون کے قدموں کی دھمک سے حویلی کی خاموش راہداری گونج رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ غصہ، غیرت اور ایک انجانہ خوف، اور سب جذبوں نے مل کر اس کے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ دانیال! زارون نے دانت پیسے۔ اگر تم نے حد پار کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ دانیال کے کمرے کے باہر پہنچا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ زارون نے پوری طاقت سے دروازے پر مکے برسائے۔ دانیال، دروازہ کھولو! زارون کی دھاڑ سے پوری حویلی ہل گئی۔ اندر کوئی جواب نہیں آیا۔ سعد بھی بھاگتا ہوا پیچھے آ گیا تھا۔ بھائی، وہ اندر ہی ہے، میں نے دیکھا تھا، سعد نے ڈرتے ہوئے کہا۔ زارون کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پیچھے ہٹ کر دروازے کو پوری قوت سے لات ماری۔ دروازہ لکڑی کا تھا، مگر زارون کا وار لوہے جیسا تھا۔ ایک ہی ضرب سے کنڈی چٹک گئی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ زارون نے دوسری لات ماری۔ اس بار زارون کے وار پر دروازہ بری طرح ٹوٹ کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر زارون کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دانیال بیڈ کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور بیڈ پر مناہل بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا اور دانیال شاید اس کے قریب جھکنے ہی والا تھا کہ دروازہ ٹوٹ گیا۔ زارون، یار میری بات سنو۔ دانیال نے گھبرا کر ہاتھ اٹھائے۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی تو میں بس مدد۔ دانیال کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ زارون کسی بھوکے شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس نے دانیال کا گریبان پکڑ کر اسے گھسیٹا اور ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ دانیال لڑکھڑا کر سائڈ ٹیبل پر جا گرا۔ لیمپ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مدد؟ زارون نے اسے دوبارہ کالر سے اٹھایا۔ مدد کرنے کے لیے دروازہ بند کیا جاتا ہے کمینے؟ میری بیوی کو اپنے کمرے میں لا کر کنڈی لگاتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ زارون، چھوڑو، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ دانیال کے منہ سے خون بہنے لگا۔ میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا تھا دانیال۔ زارون نے ایک اور مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ دانیال درد سے
بھائی چھوڑے اسے، بھابھی کو دیکھیں، سعد نے چیخ کر زارون کو ہوش دلایا۔ زارون کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے دانیال کو زمین پر پٹخا۔ اس کا حساب میں بعد میں کروں گا۔ زارون نے حقارت سے دانیال پر تھوکا اور تیزی سے بیڈ کی طرف مڑا۔ بستر پر مناہل بے سود پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ زارون کا دل ایک لمحے کے لیے سکڑ گیا۔ وہ بھلے اس سے نفرت کرتا تھا مگر اسے اس حال میں دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر مناہل کو بازوؤں سے اٹھایا۔ مناہل، اس نے اسے ہلایا، اٹھو۔ جیسے ہی زارون کا ہاتھ مناہل کی گردن اور بازو سے ٹکرایا، اسے لگا جیسے اس نے آگ کو چھو لیا ہو۔ زارون چونک گیا۔ یا خدایا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ تو تپ رہی ہے۔ اسے دانیال کا جھوٹ یاد آیا، یہ ڈرامے باز ہے۔ اسے اپنا رویہ یاد آیا، تمہارے اور ملازمہ میں کوئی فرق نہیں۔ اور پھر اسے مناہل کی لڑکھڑاتی آواز یاد آئی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ یہ ڈرامہ نہیں تھا۔ زارون کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، یہ واقعی بیمار تھی۔ اسے اتنا تیز بخار تھا اور میں نے اسے دھکا دے دیا۔ پچھتاوے کی ایک شدید لہر نے زارون کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا اور اس کی جگہ ایک خوف نے لے لی۔ مناہل کا جسم اتنا گرم تھا کہ زارون کو اپنی قمیص کے پار اس کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نیم مردہ لگ رہی تھی۔ ساتھ ڈاکٹر کو فون کرو ابھی۔ زارون نے مناہل کو اٹھایا۔ وہ اسے سینے سے لگائے تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ دانیال زمین پر پڑا کرا رہا تھا مگر زارون نے اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت اس کی دنیا صرف وہ وجود تھا جو اس کے بازوں میں جھلس رہا تھا۔ زارون نے مناہل کو لا کر اپنے بیڈ پر لٹایا، وہی بیڈ جس پر بیٹھنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ مناہل بے ہوشی میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں، مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے سوکھے لب ہلے۔ میں لالچی نہیں ہوں، یقین کریں۔ زارون کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ الفاظ سیدھے اس کے دل پر لگے تھے۔ وہ بخار اور بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ زارون بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے مناہل کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ زارون نے خود کلامی کی۔ میں نے ایک معصوم کو گنہگار سمجھ کر سزا دی۔ صفیہ بیگم اور سعد بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ ڈاکٹر کو بلا لیا گیا تھا۔ یہ کیا ہوا میری بچی کو؟ ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ صبح سے کہہ رہی تھی سر درد ہے، میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ زارون خاموش رہا۔ وہ اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ اس کی بیوی کا یہ حال اس کی اپنی بے حسی اور دھکے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے آ کر معائنہ کیا اور انجیکشن لگایا۔ بہت تیز بخار ہے، 104 ڈگری، ڈاکٹر نے تشویش سے کہا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شدید ذہنی دباؤ، مینٹل سٹریس اور کمزوری کا شکار ہیں۔ انہیں بہت احتیاط اور آرام کی ضرورت ہے۔ اگر بخار دماغ کو چڑھ جاتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر زارون نے مٹھیاں بھینچ لی۔ سب کے جانے کے بعد زارون وہیں مناہل کے سرہانے کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ مناہل کی سانسیں اب کچھ ہموار تھیں مگر چہرہ اب بھی تمتما رہا تھا۔ زارون نے پانی کا پیالہ اور کپڑا لیا اور اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے کچھ دیر پہلے اسے دھکا دیا تھا اور اب وہی ہاتھ اس کی تیمارداری کر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو مناہل۔ زارون نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے نہیں پتا سچ کیا ہے مگر آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو دانیال کہتا تھا۔ کوئی فریبی عورت بخار میں یوں نہیں تڑپتی اور نہ ہی اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی ہے۔ اس رات زارون نے قسم کھائی کہ وہ اس سچ کی تہہ تک پہنچے گا۔ دانیال کا جو چہرہ آج اس نے دیکھا تھا اس نے زارون کے دماغ سے شک کے جالے صاف کر دیے تھے۔ اب وہ مناہل کا شوہر بن کر اس کی حفاظت کرے گا اور اس کے آنسوؤں کا حساب دانیال سے لے گا۔ صبح کی سفید روشنی کھڑکی کے بھاری پردوں سے چن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ فضا میں دوائیوں کی ہلکی سی بو رچی ہوئی تھی۔ زارون ساری رات اسی کرسی پر بیٹھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ تھیں جس نے اس کے وجی چہرے کو ایک تھکا ہوا مگر سنجیدہ تاثر دے رکھا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل بیڈ پر لیٹی مناہل پر جمی تھیں۔ مناہل کی حالت اب بہتر تھی۔ بخار ٹوٹ چکا تھا اور سانسیں ہموار تھیں۔ اچانک مناہل نے ہلکی سی جنبش کی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ سر میں اب بھی بھاری پن تھا۔ اسے پہلا احساس یہ ہوا کہ وہ زمین پر نہیں بلکہ نرم بیڈ پر ہے۔ اس نے دھندلی نگاہوں سے دائیں طرف دیکھا۔ کرسی پر زارون بیٹھا تھا۔ زارون کو دیکھتے ہی مناہل کے دماغ میں کل رات کا خوفناک منظر گونج گیا۔ تمہارے اور ملازمہ میں کوئی فرق نہیں۔ اور پھر وہ دھکا۔ مناہل کا جسم خوف سے سکڑ گیا۔ وہ فوراً اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پیچھے کھسکی جیسے کسی درندے کو دیکھ لیا ہو۔ مجھے مت مارے۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر اس میں خوف چیخ رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، میں یہاں نہیں سوں گی۔ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرنے لگی حالانکہ اس میں کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ زارون کا دل اس کا خوف دیکھ کر کٹ گیا۔ یہ ڈر، یہ وحشت، یہ سب اس کا دیا ہوا تحفہ تھا۔ مناہل رکو۔ زارون نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا
جیسے ہی زارون کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا، مناہل نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور سہم گئی۔ میں نے کافی دیر سے نہیں دی تھی، میری طبیعت خراب تھی، پلیز مجھے دھکا مت دیں۔ وہ رو رہی تھی۔ زارون کے ہاتھ ہوا میں رک گئے۔ اس کے اپنے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلا سیسا بن کر اترے۔ اس نے کل رات ایک معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ مناہل، زارون کی آواز بھر آ گئی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور بہت نرمی سے، بہت احتیاط سے مناہل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میری طرف دیکھو۔ مناہل نے ڈرتے ڈرتے انگلیاں ہٹائیں اور اسے دیکھا۔ زارون کی آنکھوں میں وہ پرانا غصہ نہیں تھا، بلکہ نمی تھی، شرمندگی تھی اور ایک عجیب سی نرمی تھی۔ کوئی تمہیں دھکا نہیں دے رہا، زارون نے دھیمی آواز میں کہا، اور نہ کوئی تمہیں یہاں سے نکال رہا ہے۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہ تمہارا بیڈ ہے، تم کہیں نہیں جا رہی۔ مناہل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی زارون ہے؟ آپ؟ ہاں میں وہی ہوں۔ زارون نے نظر جھکا لیں۔ وہی بے وقوف اور ظالم انسان جس نے اپنی آنکھوں پر شک کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ مجھے معاف کر دو مناہل۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور مناہل کے لبوں سے لگایا۔ پانی پی لو۔ مناہل نے خاموشی سے پانی پیا۔ زارون نے گلاس واپس رکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کل رات سعد نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ دانیال تمہیں بے ہوشی کی حالت میں اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ مناہل کا رنگ سفید پڑ گیا۔ دانیال بھائی؟ نہیں، میں تو بے ہوش تھی، مجھے نہیں پتا۔ میں جانتا ہوں۔ زارون نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی۔ تم بے قصور ہو، قصور میرا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو دھتکار دیا اور ایک گدھ کو موقع دیا۔ میں نے دانیال کو وہ حشر کیا ہے کہ وہ اب کبھی تمہاری طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ پھر زارون کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن مجھے ایک سچ جاننا ہے مناہل۔ دانیال نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے شادی صرف پیسے کے لیے کی ہے۔ اس نے کہا تھا تم یونیورسٹی میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اور لالچ میں اسے چھوڑ دیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ جانتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کبھی کسی کو پسند نہیں کیا۔ میرے والدین نے جہاں میرا رشتہ طے کیا میں نے سر جھکا دیا۔ میں تو آپ کو پسند کرتی تھی، اسی لیے خوشی سے ہاں کی تھی۔ مجھے آپ کی دولت سے نہیں، آپ کے نام سے غرض تھا۔ دانیال بھائی نے مجھ سے یونیورسٹی میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے جھڑک دیا تھا، شاید اس لیے انہوں نے یہ بہتان لگایا۔ زارون مناہل کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ وہاں سچائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ کتنا بڑا بے وقوف تھا جو ہیرے کو پتھر سمجھتا رہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مناہل کا چہرہ تھام لیا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس، اور نہیں رونا، بہت رو لیا تم نے۔ زارون نے اٹھ کر سوپ کا پیالہ اٹھایا جو اس نے ملازمہ سے منگوایا تھا۔ اب یہ پیو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں کمزوری ہو گئی ہے۔ میں خود پی لوں گی۔ مناہل نے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، زارون نے چمچ بھرا۔ کل میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں تکلیف دی تھی نا، اب جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی یہ ہاتھ صرف تمہاری خدمت کریں گے۔ منہ کھولو۔ مناہل نے ہچکچاتے ہوئے منہ کھولا۔ زارون اسے سوپ پلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ٹشو سے اس کے لب صاف کر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی اب خوفناک نہیں، پرسکون تھی۔ مناہل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو کل اسے دھکے دے رہا تھا آج بچوں کی طرح اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ سوپ ختم کرنے کے بعد زارون نے اسے دوبارہ لٹا دیا اور کمفرٹر درست کیا۔ اب سو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ زارون نے کرسی واپس بیڈ کے قریب کھینچی۔ آپ آفس نہیں جائیں گے؟ مناہل نے پوچھا۔ میری دنیا اس وقت اس کمرے میں ہے، زارون نے مسکرا کر کہا۔ جب تک تم اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوتی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ مناہل نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور دل میں ایک نیا احساس جاگ رہا تھا۔ شاید اس کی آزمائش ختم ہو چکی تھی۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ مناہل کا بخار اتر چکا تھا لیکن کمزوری ابھی بھی باقی تھی۔ زارون نے ان 2 دنوں میں اسے بیڈ سے اترنے نہیں دیا تھا۔ وہ اسے کھلاتا، دوا دیتا اور اس کے پاس بیٹھ کر آفس کا کام کرتا۔ آج شام مناہل نہا کر باتھ روم سے نکلی۔ اس نے سفید رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور کندھے پر تولیہ ڈال رکھا تھا۔ اس کے لمبے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کمزوری کی وجہ سے اسے اپنے گھنے بالوں کو تولیے سے خشک کرنے اور سلجھانے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہاتھوں میں کنگھی لیے الجھے بالوں سے کشمکش کر رہی تھی کہ اس کے بازو درد کرنے لگے۔ اچانک آئینے میں اسے اپنے پیچھے زارون کا عکس دکھائی دیا۔ زارون ابھی آفس سے آیا تھا اور کپڑے بدلنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی نظر مناہل پر پڑی جو تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ لاؤ مجھے دو۔ اس نے مناہل کے ہاتھ سے کنگھی لے لی۔ مناہل شرما گئی۔ نہیں، میں کر لوں گی، تم تھک جاؤ گی۔ زارون نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اسٹول پر بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو۔ زارون نے بہت نرمی سے اس کے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرنا شروع کیا۔
اس کا لمس اتنا احتیاط بھرا تھا جیسے وہ کسی کانچ کی گڑیا کو چھو رہا ہو۔ مناہل آئینے میں زارون کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے اس کے بال خشک کر رہا تھا۔ جب بال خشک ہو گئے تو زارون نے کنگھی اٹھائی اور نیچے سے بالوں کو سلجھانا شروع کیا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں مناہل، زارون نے دھیمی آواز میں کہا، بالکل رات کی طرح سیاہ اور گھنے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ان 5 مہینوں میں اس حسن کو دیکھنے کے بجائے اپنی آنکھیں بند رکھی۔ مناہل کے گال حیا کے مارے سرخ ہو گئے۔ آپ شرمندہ مت ہوں، اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک نہیں ہے۔ زارون نے کنگھی رکھ دی اور جھک کر اپنا چہرہ مناہل کے کندھے اور گردن کے درمیان رکھا۔ اس کی گرم سانسیں اور داڑھی کی چبھن نے مناہل کے وجود میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ ساکت ہو گئی۔ زارون نے آئینے میں مناہل کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ان تمام مہینوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی محبت دینا چاہتا ہوں کہ تم وہ نفرت بھول جاؤ جو میں نے تمہیں دی۔ اس نے اپنے بازو مناہل کے گرد حمائل کر لیے اور اس کے گیلے بالوں میں منہ چھپا لیا۔ تم میری بیوی ہو مناہل، میری عزت ہو، اور اب میری محبت بھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ مناہل نے اپنا ہاتھ زارون کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ اس کی طرف سے رضامندی کا اشارہ تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا زارون، اس نے سرگوشی کی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کا دل برا نہیں تھا، بس کانوں کے کچے تھے۔ زارون نے اس کے ہاتھ پر ایک نرم بوسہ دیا۔ اب کبھی کانوں کا کچا نہیں بنوں گا، وعدہ۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی محبت کی زبان بول رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ لاؤنج میں گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ زارون کی بہن ثانیہ بھی اسی گھر میں دانیال کے ساتھ رہتی تھی اور اپنے شوہر کے کرتوتوں سے انجان تھی۔ ناشتے کی میز پر خاموشی تھی، مگر زارون کے چہرے پر طوفان سے پہلے کی خاموشی تالی تھی۔ زارون نے اپنی چائے کا کپ رکھا اور گہری نظروں سے دانیال کو دیکھا، جو بڑے اطمینان سے ٹوسٹ پر مکھن لگا رہا تھا۔ ثانیہ، زارون نے اچانک اپنی بہن کو مخاطب کیا۔ ثانیہ چونکی۔ جی بھائی، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پیر میں کینسر ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ زارون کا سوال عجیب تھا۔ ثانیہ حیران ہوئی۔ ظاہر ہے بھائی، علاج کروانا چاہیے، اور اگر زہر پھیل رہا ہو تو پیر کاٹنا بھی پڑے تو جان بچانے کے لیے کٹوا دینا چاہیے۔ گڈ۔ زارون نے میز پر ہاتھ مارا۔ آج ہمیں بھی اس گھر کا ایک ناسور کاٹنا پڑے گا۔ زارون اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک USB نکالی اور سعد کو دی۔ سعد، اسے لاؤنج کی بڑی LCD پر لگاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سب دیکھیں کہ ہمارے بیچ کون رہتا ہے۔ دانیال گھبرا گیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ پھپھو دیکھیں، یہ میری توہین کر رہا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو ڈر کس بات کا؟ زارون نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ بیٹھو اور دیکھو۔ اسکرین روشن ہوئی، ویڈیو چلنے لگی۔ یہ ویڈیو یونیورسٹی کے کیفیٹیریا کی CCTV فوٹیج تھی، جو زارون نے اپنے اثر و رسوخ سے نکلوائی تھی۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ مناہل اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہے اور دانیال اس کے پاس جا کر اسے زبردستی کچھ کہہ رہا ہے۔ مناہل غصے میں کھڑی ہوتی ہے اور اسے جھڑک دیتی ہے۔ پھر آڈیو ریکارڈنگ چلی، جو دانیال کے دوست نے زارون کو بھیجی تھی۔ دانیال کی آواز، یار یہ مناہل بہت مغرور ہے، مجھے منع کر دیا تھا اس نے، اب دیکھنا میں اس کا رشتہ کیسے خراب کرتا ہوں۔ زارون سے اس کی شادی تو ہونے دو، مگر اسے زارون کی نظر میں ایسا گراؤں گا کہ وہ ساری زندگی روتی رہے گی۔ صفیہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ لڑکا جسے انہوں نے بیٹے کی طرح سمجھا تھا، وہ اتنا گھٹیا نکلا۔ لیکن زارون ابھی رکا نہیں۔ اور یہ دیکھیں، اس نے ریموٹ سے اگلی ویڈیو چلائی۔ یہ گھر کی لابی کا منظر تھا، جس رات مناہل بے ہوش ہوئی تھی۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ مناہل گر گئی ہے۔ دانیال وہاں آتا ہے، ادھر ادھر چوری چھپے دیکھتا ہے، اور پھر مناہل کو اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے بجائے سیڑھیاں چڑھ کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے جاتا ہے۔ ویڈیو ختم ہوئی تو ہال میں موت کا سا سناٹا تھا۔ دانیال کا رنگ فک پڑ چکا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے کھڑا ہوا۔ زارون، یہ سب فیک ہے، یہ سازش ہے۔ زارون اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، بس شیر کی طرح اسے گھورتا رہا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ تھی دانیال کہ تم میرے بہنوئی ہو۔ تمہیں لگا کہ تم داماد ہو تو تمہاری ساتھ خون معاف ہے۔ تم نے سوچا کہ میں اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے خاموش رہوں گا۔ زارون نے ثانیہ کی طرف دیکھا، جو پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے وہ آڈیو بھی اپنے کانوں سے سنی تھی، جس میں دانیال نے اسے بیوقوف اور شادی کو دولت کا ذریعہ کہا تھا۔ ثانیہ، زارون نے نرمی سے بہن کو پکارا، میں جانتا ہوں یہ تمہارا شوہر ہے، لیکن یہ میری بیوی کی عزت کا لٹیرا بھی ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم کہو گی تو میں اسے صرف گھر سے نکال دوں گا اور پولیس کے حوالے نہیں کروں گا، لیکن اگر تم اپنی غیرت کا سودا نہیں کرنا چاہتی۔ دانیال فوراً ثانیہ کے قدموں میں گر گیا۔ ثانیہ میری جان، تم تو جانتی ہو نا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ زارون جلتا ہے مجھ سے، اپنے سہاگ کو بچا لو۔ ثانیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا پیر پیچھے کیا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں زارون جیسی ہی خاندانی غیرت جاگ اٹھی تھی۔ محبت؟ ثانیہ نے نفرت سے دانیال کو دیکھا۔ محبت تو تم نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔
तुम तो मेरे भाई की दौलत के पुजारी थे। तुमने मेरी भाभी पर गंदी नज़र डाली। सानिया ने अपने हाथ से सोने के कंगन और अंगूठी उतारी जो दानियाल ने उसे जारून के पैसों से लेकर दिए थे, और दानियाल के मुंह पर दे मारे। जिस मर्द की आंख में हया ना हो वो मेरा शौहर नहीं हो सकता। भाई, सानिया ने जारून की तरफ देखा। मुझे ये शख्स नहीं चाहिए, मुझे इससे खुला चाहिए। ये नासूर है, उसे मेरी ज़िंदगी से काट दें। दानियाल हक्का बक्का रह गया। उसका आखिरी कार्ड बहन का सहारा भी ज़ाया हो गया था। जारून अब अपनी जगह से उठा। उसने दानियाल का गिरेबान पकड़ा और उसे घसीटते हुए बीच हॉल में लाया। सुना तुमने? जारून धाड़ा। अब तुम ना मेरे कज़न हो ना मेरे बहनोई, तुम सिर्फ एक मुजरिम हो। जारून ने एक फ़ाइल दानियाल के मुंह पर मारी। ये तुम्हारी कंपनी के टर्मिनेशन लेटर्स हैं। तुम मेरी जिस कंपनी में मैनेजर थे वहाँ से फारिग हो। तुम्हारे बैंक अकाउंट जो मैंने खुलवाए थे वो मैं मुंजमद करवा चुका हूँ। जो गाड़ी तुम चला रहे हो वो इसी वक्त गैराज में खड़ी करोगे। दानियाल गिड़गिड़ाने लगा। जारून, ऐसा मत करो, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुम तो सड़क के ही लायक थे दानियाल। जारून ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा जिससे दानियाल के होंठ फट गए। मैंने तुम्हें महल में रखा, इज्जत दी, रिश्ता दिया, मगर कुत्ते को घी हजम नहीं होता। जारून ने उसे धक्का देकर दरवाजे की तरफ लुढ़का दिया। निकल जाओ यहाँ से। और सुन लो, अगर तुमने मेरी बहन को तलाक के कागजात भेजने में देर की या मैं नाहिल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अगली बार मैं तुम्हारा गिरबान नहीं तुम्हारी गर्दन दबाऊंगा। दानियाल जिल्लत की तस्वीर बना ज़मीन पर पड़ा था। उसकी बीवी उसे छोड़ चुकी थी। उसकी नौकरी गई, उसका घर छीन लिया गया और उसकी साख मिट्टी में मिल गई। वो खाली हाथ रोते हुए इस हवेली से निकला था जहाँ वो राज करने के ख्वाब देख रहा था। सफ़िया बेगम ने आगे बढ़कर रोती हुई सानिया को गले लगाया। मेरी बच्ची का घर उजड़ गया। नहीं माँ जी, जारून ने मजबूत लहजे में कहा। घर उजड़ा नहीं बल्कि गंदगी से पाक हुआ है। सानिया को मैं ऐसे शख्स के साथ हरगिज़ नहीं रहने देता जो मेरी बीवी पर नज़र रखे। सानिया का भाई अभी जिंदा है। मैं अपनी बहन को इससे बेहतर ज़िंदगी दूंगा। मैं नाहिल जो ये सब देख रही थी उसके दिल में जारून के लिए इज्जत मजीद बढ़ गई। उस शख्स ने अपनी बीवी की इज्जत के लिए अपने बहन का घर टूटना भी गवारा कर लिया, लेकिन असूलों पर समझौता नहीं किया। 1 साल बाद मरी की ठंडी हवाएं और देयार के दरख्तों की खुशबू। जारून और मिनाहिल अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने यहाँ आए हुए थे। वो होटल की बालकनी में खड़े थे। मिनाहिल ने शॉल ओढ़ रखी थी और जारून उसके बराबर खड़ा वादी का नज़ारा कर रहा था। क्या सोच रही हो? जारून ने मिनाहिल की तरफ देखा जो गहरी सोच में थी। मिनाहिल मुस्कुराई। मैं उस रात के बारे में सोच रही हूँ जब मुझे बुखार हुआ था। अगर मुझे वो बुखार ना होता और दानियाल भाई वो हरकत ना करते तो शायद हम आज भी अजनबियों की तरह रह रहे होते। कभी कभी अल्लाह बुरे हालात में से भी खैर निकाल देता है। जारून ने उसका हाथ थामकर अपने लबों से लगाया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे वक्त रहते होश दे दिया, वरना मैंने तो अपनी अना में सब कुछ खो दिया था। उसने मिनाहिल को अपनी तरफ घुमाया। तुम जानती हो मिनाहिल, पिछले 1 साल में तुमने मुझे बदल दिया है। मैं समझता था कि ताकत गुस्से और रोब में है, मगर तुमने सिखाया कि असल ताकत सब्र और माफ़ करने में है। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा हो। मिनाहिल की आंखों में चमक आ गई। और आप मेरे मुहाफ़िज़ हैं। वो शाम, वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दुख था। उसके बाद आपने मुझे फूलों की तरह रखा है। जारून ने जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली। ये तुम्हारी सालगिरह का तोहफ़ा। उसने डिबिया खोली। उसमें हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। मैंने शादी की रात तुम्हें कुछ नहीं दिया था सिवाय आंसुओं के। आज मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, इस वादे के साथ कि अब तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू आएंगे। जारून ने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। मिनाहिल ने जज्बाती होकर अपना सर जारून के सीने पर रख दिया। सूरज बादलों के पीछे छुप रहा था और हल्की हल्की बर्फ बारिश शुरू हो गई थी। माजी